سامعین کرام، یہی جو مضمون ہے جو سورت آل عمران ہے نا، اس میں ایک میثاق النبیین کا ذکر ملتا ہے ہمیں. اور یہ جو مضمون ہے میثاق النبیین کا یہی ہے کہ جب بھی کوئی قوم خراب ہوتی ہے، گمراہ ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کے لیے اپنا بندہ کھڑا کرتا ہے. اسی قوم میں سے وہ بندہ ہوتا ہے، باہر سے نہیں آتا، نہ کوئی فرشتہ ہوتا ہے. اسی قوم میں سے اللہ تعالیٰ ایک سلیم الفطرت انسان کو چن لیتا ہے، یا اس کو برگزیدہ بنا دیتا ہے، اپنا بندہ بنا لیتا ہے، اس پر انکشاف کرتا ہے، اس کو بطور مامور کھڑا کر دیتا ہے. یہ جو میثاق النبیین جس میں بات کر رہا ہوں، سورت آل عمران میں اس کا ذکر ملتا ہے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب اللہ نے نبیوں سے پختہ عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے دوں، پھر اگر کوئی ایسا رسول تمہارے پاس آ جائے جو اس کلام کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہو، تو تم ضرور اس پر ایمان لے آنا اور ضرور اس کی مدد کرنا. فرمایا کہ کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر مجھ سے عہد باندھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم اقرار کرتے ہیں. فرمایا پس گواہ رہنا، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں. اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے، پس جو کوئی اس کے بعد پھر جائے، یہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں. سامعین کرام، تھوڑی سی تفصیل میں آگے جا کر بتاؤں گا کہ یہ جو ہے نا، اللہ نے اس آیت میں فرمایا ہے، جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے دوں، پھر اگر کوئی ایسا رسول تمہارے پاس آ جائے جو اس کلام کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہو، تو تم ضرور اس پر ایمان لے آنا اور ضرور اس کی مدد کرنا. میں بتاتا ہوں کہ یہ جو ورچوئس گاڈ، اعلیٰ انتہائی ہماری نظریہ جو اللہ نے مجھے الہام کیا ہے، مجھ پر بخشا ہے، کوئی بھی احمدی ہے یا کوئی بھی انسان ہے، میں اس کو دعویٰ دیتا ہوں کہ اس کو پڑھو، اس نظریے کو. اور جب آپ اس کو پڑھو گے تو وہ جو ذکی غلام نشان رحمت کی مرکزی علمی علامتیں ہیں تم اس میں پاؤ گے. یعنی یہ جو ورچوئس گاڈ کا اعلیٰ انتہائی ہماری نظریہ ہے، یہ انہی مرکزی جو علمی علامات ہیں، نشانیاں ہیں، صفات ہیں اس ذکی غلام کی، نشان رحمت کی، اسی کی بنا پر یہ اسٹیبلش ہوتا ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے متعلق، وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. بریکٹ میں ملہم لکھتا ہے، اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے. دوشنبہ ہے، مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول بالآخر مظہر الحق، مظہر الاول بالآخر مظہر الحق والعلا، کان اللہ نزل من السماء. یہ جو ساری علامتیں ہیں، علمی علامتیں، یعنی اللہ کے ذات اور اس کے عرف معرفت جو ہے اس کے متعلق ہیں. یہ یعنی ورچوئس گاڈ کا جو میرا نظریہ ہے، یا اس کو میں تو ایک تصور یا ایک لا کہتا ہوں، اس کی بنیاد یہی مرکزی جو نشانیاں ہیں ذکی غلام کی، اس کی بنیاد پر یہ سارا نظریہ لکھا گیا ہے، اور یہ اس عاجز کی سچائی کا نشان ہے. تو اس طریقے سے یہ سورت آل عمران کی جو آیت ہے، اللہ فرماتا ہے، اور جب اللہ نے نبیوں سے پختہ عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے دوں، پھر اگر کوئی ایسا رسول تمہارے پاس آ جائے جو اس کلام کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہو، تو تم ضرور اس پر ایمان لے آنا اور ضرور اس کی مدد کرنا. تو دیکھیں، یہ وہی باتیں میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ میثاق النبیین کے مطابق آپ لوگوں پر فرض بنتا ہے تحقیق کریں جو میں باتیں کہتا ہوں. اگر وہ غلط ثابت ہوتی ہیں تو مجھے پکڑو، نعوذ باللہ من ذالک، اگر میں جھوٹا ہوں تو اس جھوٹے کو اس کے گھر پہنچاؤ. اسی آیت جو ہے میثاق النبیین کے سلسلے میں سورت احزاب میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہوا ہے، اس میثاق النبیین کا. جیسے کہ اللہ فرماتا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ
وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ یہ صورت آل عمران آیت نمبر 82 اور 83 اور یہ صورت احزاب 8 اور 9 اس کی جو آیات ہے یہ ایک ہی مضمون ہے۔ ان آیات میں جو ابھی میں نے تلاوت کی ہیں، اللہ فرماتا ہے اور جب ہم نے نبیوں سے ان کا عہد لیا اور تجھ سے بھی، اللہ تعالیٰ پیارے نبی سے مخاطب کو فرماتا ہے وَمِن کا، اور تجھ سے بھی، اور نوح سے اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، اور ہم نے ان سب سے بہت پختہ عہد لیا تھا تاکہ وہ سچوں سے ان کی سچائی کے متعلق سوال کرے، اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ تو ابھی جو میں نے بات بتائی ہے آپ لوگوں کو کہ یہ آپ سے سوال ہوگا، یہ مرزا غلام صاحب کو چلہ ہوشیارپور میں جس ذکی غلام کی نشان رحمت کی بشارت دی گئی تھی اور اس کی مرکزی علامتیں اللہ نے اس الہامی کلام میں بتا دیں، آج میں وہ علامتیں، وہ نشانیاں لے کے اپنے وجود میں آپ لوگوں کے آگے کھڑا ہوں اور بار بار توجہ دلاتا ہوں کہ آئیں دیکھیں پڑھیں، تو قیامت کے دن آپ لوگوں پر اس کا سوال ہوگا کہ دیکھیں میں نے اپنے بندے کو ایک چلہ ہوشیارپور میں ایک الہامی پیش ہوئی دی تھی، ایک وجود کی خبر دی تھی اور اس کی کچھ نشانیاں بتائی تھیں، تو اس کی رحلت کے بعد 1 صدی کے بعد میں نے وہ موعود وجود کو اس کی جماعت میں کھڑا کیا تھا، اور اللہ اس عزیز کا نام لے گا، تو وہ میرے بندے نے کھول کے بتایا آپ لوگوں کو کہ یہ وہ ذکی غلام کی نشانیاں ہیں، یہ وعدہ ہے مرزا صاحب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا، اور میں اسی وعدہ کے مطابق اللہ نے اس عاجز کو مجھے کھڑا کیا ہے، اور وہ ساری علمی نشانیاں اس عاجز کے وجود میں اللہ نے پوری فرما دی ہیں۔ تو آپ لوگوں سے یہ سوال ہوگا، تو بہرحال آپ لوگوں کو فکر کرنا چاہیے اس بات کا کہ وہاں پر پھر کیا ہم جواب دیں گے۔ سامعین کرام، یہ وہ میثاق النبیین ہے جس کا آیات جو ہیں سورۃ آل عمران کی 82 اور 83 اور سورۃ احزاب کی آیت 8 اور 9 میں جس کا ذکر ہے، یہ وہ میثاق النبیین ہے جس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کے بعد آنے والے مسئلے کی خبر دی۔ اللہ تعالیٰ اس میثاق النبیین کے مطابق مصلحین کو بھیج کر امتوں یا جماعتوں کا امتحان لیتا رہا ہے کہ آیا وہ اپنے دعویٰ ایمان میں سچی تھیں یا کہ نام کی مومن۔ مذہب کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ ہر نئے آنے والے مسئلے کی مدلل اتمام حجت کے باوجود اس کی قوم یا اس کی جماعت نے میثاق النبیین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس کا انکار کر دیا، ڈٹ کے انکار کیا۔ مثلا حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مرزا غلام احمد صاحب، یہ سب میثاق النبیین کے مطابق آنے والے موعود مسلمین تھے، اور ان کی قوموں نے بڑی دلیری کے ساتھ ان سب کا انکار کیا تھا۔ جس طرح یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کی آزمائش ہو چکی ہے، اے میرے احمدی بھائیوں، اسی طرح ضرور تھا کہ افراد جماعت احمدیہ کی بھی آزمائش ہوتی کہ آیا وہ امام آخر زمان یعنی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام پر ایمان لانے میں سچی ہیں یا کہ برائے نام مومن۔ اسی غرض کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو بھی میثاق النبیین کے مطابق اپنے بعد ایک ذکی غلام جسے آپ علیہ السلام نے مسلم موعود کا لقب دیا ہے وعدہ بخشا تھا۔ جس طرح پہلی قوموں نے اپنے موعودوں کا اس لیے انکار کیا تھا کیونکہ وہ موعود ان قوموں کی خود ساختہ امنگوں اور خواہشات کے مطابق ظاہر نہیں ہوئے تھے۔ آج جماعت احمدیہ بھی اپنی پہلی امتوں اور پہلی قوموں کی طرح پیش گوئی ذکی غلام مسیح الزمان یعنی مسلم موعود کی وجہ سے ایک زبردست آزمائش میں داخل ہو چکی ہے۔ پیش گوئی مسلم موعود کی غرض و غایت بھی یہی تھی سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ معلوم کرے کہ کون سے احمدی اپنے دعویٰ ایمان میں سچے ہیں اور کون سے برائے نام احمدی، کون سے احمدی اس کلام اللہ جو آنسم پر نازل ہوا اور جو حضرت امام مہدی و مسیح موسم پر نازل ہوا کی پیروی کرنے والے ہیں، اور کون سے احمدی اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والے ہیں۔ تو دیکھیں یہ باتیں ہیں، تو آج یہ اطلاع جو ہے جماعت احمدیہ پر آیا ہوا ہے، تو احمدیہ جو لوگ ہیں، جماعت احمدیہ کے لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ آنکھیں کھولیں۔